أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الحارمين مبير الظالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المشتم تربة أحمدا الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب الله والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا کردید جہان تے بہو بھیڑی دے تھے ہو سن کتال بھرائے ایک بھیڑ چڑس جڑی لاش بھراتے آئی ہووے کڑیاں پائے تے مقصوم حسین دیا بھیڑی دا ڈٹھارے تے چن زہرائے چپ کر کے پاسے شام دے ٹریاں پسے گردن ہاتھ بدھوائے لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام خطابا لعمته المظلومہ عمت انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ وفاہمت غیر مفہمہ صلوات اللہ
آغاز مجلس میں تمام مرحومین بالخصوص علماء، صلحاء، شہداء، حماد نظام، ذاکرین، وادین، شعراء، خطبہ جس طرح سے خدمت کی مکتب اہل بیت علیہ السلام کا معلوم نہیں ہے، بالخاص خمینی شیر حسینی اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس مرحومین کے لیے، گناہگار مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اخلاص آغاز مجلس میں چند دعائیں پروردگار تجھے اپنی آبرو مند و وجہ ہستی واسطہ ہمارے آخری امام کی ظہور ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار تمام پریشان حال پریشانی دور فرما، جو کسی والے سے پریشان ہے، رزق کے والے سے، مال کے والے سے، قرض کے والے سے، اولاد کے والے سے، بیٹوں کے والے سے، بیٹیوں کے والے سے، رشتوں ناتوں، وطن سے دوری، بیماری، بے روزگاری، جس سے ساتھ جو مریض اور شفائی کاملہ نصیب فرما۔ بالخصوص نماز میں دعائیں لگا رکھی ہیں، تیری ذات آگاہ ہے، ان سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ خصوصاً برادر عزیز فدا بھائی کے ایک عزیز ہیں لندن میں، ان کے اہلیہ انتہائی مریض ہیں، لا الہ الا اللہ قرار دے دیے، خدا انہیں شفائی کاملہ سے پروردگار جتنے حاضری تشریف فرمائے، ان کے ذمہ جو دعائیں لگی، میرے ذمہ دعائیں لگی، ہمارے اپنے عزیزوں میں جو مریض ہیں ان سب کو شفائی کاملہ، خدا ہر قسم کی روحانی، جسمانی، اخلاقی بیماریوں سے رہائی و نجات نصیب فرما۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، میں آپ سب سے پھر ایک دفعہ معذرت چاہتا ہوں آپ کے سامنے، جس سارت کو کر رہا ہوں، امید دامن آپ میں جگہ دیں گے، اور اگر کہیں پر اصلاح کی ضرورت محسوس فرمائیں گے تو بعد میں انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے۔ ابھی جیسے علماء سنی باتیں یہاں پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا لائیو ریکارڈنگ ہے، جیسے بھی آپ ہیں وہ اس وقت سنیں، بعد میں سنیں، مومنین کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ جیسے علماء سنی باتیں آپ کے سامنے صرف دہرانے والی بات ہے، آپ کے لیے کوئی بات نئی بات نہیں ہے، لیکن ان مومنین کے لیے جو سماعت فرما رہے ہیں ان کے بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی نئی بات نہ ہو، لیکن صرف جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ بس فقط کہنے کا انداز بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ان کے لیے ایک نئے انداز سے پیش کی گئی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ انشاءاللہ یہ مجالس ہیں اسی لیے، جیسے قرآن کریم کی آیت ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یہ تذکر کے لیے ہے، یادآوری کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ سب بہت ساری باتیں معلوم ہوتی، جانتا ہوتا ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی، یادآوری کی، تاکہ انسان جو گرد و غبار پڑ جاتا ہے نسیان کا، یاد کی بات پر وہ گرد و غبار ہٹ جائے اور انسان پھر سے ان باتوں کو یاد پر عمل کرنا شروع کر دے۔ جیسے فرما رہے تھے مجلس بہت بڑی عبادت ہے، انشاءاللہ بعد میں چند باتیں مجلس کا عرض کروں گا۔ مجلس بہت بڑی عبادت ہے، اس مظلوم کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں، اسی کے بارے ایک حدیث ہے، 8ویں امام کی اس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے پہلی بار سنی ہے، ایک معتبر عالم دین سے، آپ نے شاید سنی ہو، فرما رہے کہ 8ویں امام فرماتے ہیں میرے جد بزرگوار کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں آیت سجدہ کی مثال۔ مولا فرماتے جیسے قرآن کریم میں 4 آیات سجدہ ہیں، حکم ہے جب بھی آیت سجدہ کو پڑھیں واجب ہے سجدہ کریں۔ آپ کے 8ویں آپ فرماتے ہیں ویسے ہی میرے جد جنوں کو جب بھی یاد کریں ان پر گریہ کریں، روئیں۔ یہ واجب البتہ واجب فقہی لحاظ سے واجب عرض نہیں کر رہا یا تاکیدن ہو، جیسے بہت ساری اس طرح کی روایت ہیں، وجوب یعنی استحباب پر تاکید کے سلسلے میں وہ روایت وارد ہوتی ہیں، لیکن امام کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے آیہ کریمہ پر 4 آیات پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، میرے جد بزرگان جب بھی یاد کریں ان پر گریہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور گریہ کرنا کتنا آسان ہے مظلوم کربلا پر، یہ ذاکرین پڑھتے ہیں واقعی میں حقیقت ہے، واقعی کتنا آسان ہے مظلوم کے غم میں رونا۔ آپ کی نگاہ پانی پر پڑے رو سکتے ہیں، کھانے پر نظر پڑے رو سکتے ہیں، کسی صغیر اور بے شیر پر نگاہ پڑے آپ رو سکتے ہیں، کسی مستور پر آپ کی نگاہ پڑے آپ رو سکتے ہیں، کسی بازار کے پاس میں سے گزرے آپ رو سکتے ہیں، کسی زندان کے پاس سے گزرے آپ رو سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہے مظلوم کربلا کے غم میں رونا، اور واقعی یہ گریہ بہت بڑی عبادت ہے، ایسا نہیں کہ مسئلہ بات میں بہت بڑی بات ہے گریہ۔ روایت کے آپ کے سامنے روایات
یہاں تک کہ یہ غالباً روایات میں بعض علماء نے روایت سے استنباط کیا ہے اگر آنسو کا ایک قطرہ جو ہم بہاتے ہیں جہنم کی آگ پر پھینک دیا جائے جہنم کی آگ خاموش کرنے کے لیے کافی ہے. ایسا نہیں ہے مسئلہ بہت بڑا ثواب ہے ان مجالس کا مظلوم کربلا غم میں یہاں پر بیٹھنے کا بہت بڑی عبادت ہے جیسے فرما رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. اور مستحب عبادات میں کوئی عبادت شاید مظلوم کربلا کی عزاداری کو نہ پہنچ سکے. یاد نہیں آتا اللہ باجد صاحب کی اور شخصیت کے الفاظ میں ان فرما رہے تھے اگر آپ رات کو مسئلہ ان کے الفاظ ہے اپنی طرف سے نہیں کر رہے جو بھی حس کرے مبارجہ کتاب سے ہو گئے معتبر شخصیت سے سنی ہوئی باتیں ہوں گی. فرما رہے تھے اگر رات کو مسئلہ آپ نماز شب پڑھنا ایک طرف عزاداری ہو ایک طرف نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں عزاداری کو فوقیت دیں اور نماز شب کریں مظلوم کے غم میں جا کر عزاداری کریں اس کے ساتھ کہیں زیادہ نماز شب یہ ان کے الفاظ ہے اپنی طرف سے یعنی مستر فرما رہے واقعی صحیح فرما رہے میرے محترم بھائی کہ مستحب عبادات جتنی بھی ہیں ان میں کوئی عبادت جو ہے مظلوم کربلا کے غم میں آنسو کو نہیں پہنچ سکتی ہے مظلوم کربلا کی مجلس کو نہیں پہنچ سکتی ہے مظلوم کربلا کی زار کو نہیں پہنچ سکتی ہے. جتنی مستحبات سب سے بالا ترین عبادت یہی ہے مظلوم کربلا کی مجلس مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہانا کی مجلس کا ہدف ہے. مسلم سے بعد میں عرض کروں صلوات پڑھنے بلند آواز سے کل آپ اسلام میں عرض کیا تھا کسی بھی شخصیت کی کسی بھی انسان کی شخصیت کو تشکیل دینے کے لیے اور وہاں پاتے 3 عناصر ہوتے ہیں. میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی شخص ہے اس کی شخصیت جو تشکیل پاتی 3 عناصر سے دیکھیے اسے وراثت میں کیا چیزیں ملی ہیں ماں کیسی ملی ہے باپ کیسا ملا ہے خاندان کیسا ملا ہے خاندان سے کیا صفات لے کر دنیا میں آ رہا ہے. اور بات علماء کرام نے انہیں کی عرض کر رہا ہوں اسلام نے کتنی تاکید فرمائی ہے. آپ روایات دیکھیں کتنی تاکید فرمائی ہے کہ شوہر جب انتخاب کر رہا ہے کتنی صفات لکھی ہوئی کیسی بیوی کا انتخاب کرے صرف بیوی کا انتخاب نہیں کر رہا ہے اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اپنی آئندہ نسل کی ماں کا انتخاب کر رہا ہے بیوی کا انتخاب نہیں. بیوی کے لیے کتنی زیادہ صفات لکھی ہوئی شوہر کے والے سے کہ جب بیوی شادی کرنا چاہتی ہے دیکھیں کیسے شوہر کا انتخاب کر رہی ہے صرف جیون ساتھی کا انتخاب نہیں کر رہی ہے شریک زندگی کا انتخاب نہیں کر رہے بلکہ اسی کو سے جن بچوں نے جنم لیا اس کے لیے باپ کا انتخاب کر رہی ہے. ایک نسل چلے گی قیامت ایک نسل چلے گی تو اس کے لیے باپ کا انتخاب ہے. کتنی زیادہ تاکید کی گئی روایت میں ایسا وہ کتابیں واقعی پڑھنی چاہیے روایت پڑھنی چاہیے جس میں تاکید کی گئی ہے کہ ماں کے لڑکی کیسے شوہر کا انتخاب کرے شوہر کیسے بیوی کا انتخاب کرے. اس لیے کہ جیسے شکل و صورت یعنی وراثت ملتی ہے نا بچوں کو ماں سے باپ سے ننہال جہاد سے ویسے جتنی صفات ہیں خصوصیات ہیں اخلاقی صفات ہیں اعلیٰ صفات ہیں وہ بھی انسان کو وراثت ملتی ہے ماں باپ کی طرف سے. پہلا معیار یہ فرماتے دیکھیے اسے وراثت میں کیا کچھ ملتا ہے. دوسرا اس کی تربیت کے افراد نے تربیت کرنے والے کون تھے معلم کون تھے مربی کون تھے اس کے. اور جو تیسری چیز اس نے کیسے ماحول میں پروان پائی کیسے ماحول پروان چڑھے تربیت پائیے. تو یہ 3 چیزیں ملا کے معیار ہیں کسی بھی شخصیت کو جانچنے کا ماپنے کا اور اسے اس کی شخصیت کو تشکیل دینے کا. ان 3 چیز اس کی شخصیت تشکیل پاتی ہے اور ان تینوں معیار سے اسلامی زہرا کو دیکھیں. خاندان کون سا ملا ہے باپ علی جیسا ملا ہے سید الاوصیاء ہیں ماں زہرا جیسا ملی ہے سید النساء العالمین. یہ ماں اور باپ ملے. تربیت کرنے والے کون ہیں 5 معصوم تربیت کرنے والے ہیں 5 تن پاک تربیت کرنے والے ہیں. اور ماحول کیسا ملا ہے عصمت کا ماحول ملا ہے. یعنی دیکھیں تینوں لحاظ سے آپ دیکھیں کتنی خوش نصیب ہے واقعی انسان کی زہرا اس ماحول میں تربیت کرنے والی ایسی شخصیتیں وراثت و صفات لے کر آ رہی انسان یہ زہرا. اور آج یہ تھا یہ ایک المیہ ہے واقعی ہمارے لیے آپ کی بار بار بول رہا ہوں آپ کی باتیں نہیں عرض کر رہا ہوں اور مومنین بھی انشاءاللہ کل سنیں گے. اور اپنے معاشرے کی لحاظ سے معاشرے آپ دیکھیں واقعی کس طرح ہم نے بعض شخصیات کو محدود کر کے رکھا ہوا ہے. مثلا مثال ثانی زہرا جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھیں ہمارے معاشرے میں کس حد تک جناب علی اکبر علیہ السلام کا تعارف کروایا گیا ہے. یہی ہے نا کہ ایک خوب جوان تھے حسین و جمیل جوان تھے جن پر یوسف جیسے حسن حسین اپنا حسن پیدا کری. ساری باتیں شعراء بھی کہتے ہیں سارے یہی پڑھا جاتا ہے. کیا جناب علی اکبر علیہ السلام صرف حسن و جمال تک محدود تھے؟ یہی ان کی شخصیت تھی. ان کی شخصیت کے تعارف میں وہ مظلوم کربلا کا جملہ آپ سامنے رکھیں. دیکھیے امام میں کل بھی عرض کیا تھا دیکھیے امام کا بھی تعارف نہیں کرتے ہیں تکلف نہیں کرتے ہیں. جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو واقعی حقیقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں خدا کی زبان بول رہے ہوتے ہیں. امام ایسا نہیں مسلم کی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں.
امام نے کیا فرمایا تھا جب شبیہ پیغمبر کو میدان بھیجا؟ کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. خدا اس قوم کے خلاف گواہ ہے نا، ایسا جوان اس کے بعد بھیج رہا ہوں جو ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، چہرے مہرے کے لحاظ سے، شمائل کے لحاظ سے، اور خلق اخلاق کے لحاظ سے، منطقاً گفتار کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے. یہ ہے واقعی پیغمبر جناب علیہ السلام کی مقام ان صفات کی وجہ سے. ظاہری اس جماعت جو ہے آپ پیغمبر خدا کی حدیث آپ کے سامنے ہوگی. حضور کیا فرماتے ہیں کہ کان اخی یوسف اجمل منی. اکثر بات کہتے ہیں میں ذرا یوسف سے تشبیہ دیتے ہیں، یوسف مثلا بہت بڑے حسین ہے لیکن فلاں سے زیادہ حسین ہے. دیکھیے ظاہری اس جماعت کو معیار نہیں ہے، اگرچہ حسین و جمیل ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن کیا ظاہر اس جماعت میں معیار کسی کی شخصیت ہے؟ پیغمبر خدا خود فرماتے ہیں کان اخی یوسف اجمل منی، میرا بھائی یوسف مجھ سے زیادہ حسین ہے. یہ حضور خود فرما رہے ہیں کان اخی یوسف اجمل منی ولکنی املہ منہ. یوسف مجھ زیادہ خوبصورت تھا لیکن میں اس سے زیادہ پرکشش ہوں. ملی کشش اور چیز ہے، ظاہری حسن و جمال اور چیز. کتنی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ہو سکے شکل صورت انتہائی خوبصورت ہو لیکن کشش اس کے اندر نہ ہو، جس سے ملاحت کہا جاتا ہے، کشش نہ ہو ان کے اندر. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں میرا بھائی یوسف بے شک مجھ سے زیادہ خوبصورت لیکن میں اس سے زیادہ پرکشش ہوں. تو لہذا حسن جمال کو معیار نہیں ظاہری حسن جمال. ایک حادثہ خدا نے خاص پیش ہے، اس طرح اس محل جاتا رہے گا اور اس سے فخر بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ خدا کی عطا ہے، خدا کی دین ہے، کسی کو دے کسی کو نہ دے. اصل تو کیا ہے؟ وہ سیرت ہے انسان کی جو انسان اپنے اختیارات سے کماتا ہے. وہ انسان پر فخر کر سکتے ہیں، ناز کر سکتے ہیں. صلوات پڑھنے کا بلند آواز سے اور کیا فرمایا مسلم کربلا نے کہ خدایا اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کو مشتاق ہوتے ہیں اکبر کی زیارت کریں. یہ مقام میرے اکبر علیہ السلام، لیکن ہم نے افسوس معلوم کر دیا اور ہمارے مومنین کے بہت کم تعارف ہے ایسی ہستی کا واقع. اس طرح جناب عباس علیہ السلام کل بھی عرض کیا تھا، ہم نے محدود کر دیا ظاہری حسن و جمال تک، ایک وفا تک اور کسی کی شجاعت تک. لیکن آپ باقی صفات دیکھیے کہ کتنے ان کے علمی مقامات دیکھیے، ان کے اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کے لحاظ سے دیکھیں، وہ ساری صفات جو واقعی بہت کم ہم بیان کرتے ہیں. تو آج کل اس جو شخصیات ہیں بعض جن کا بہت بڑا کردار ہے واقعی کربلا میں، ہم انہوں نے محدود کر دیا، علمیہ ہے واقعی نہیں کہتے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے، آپ جیسے علماء کی ذمہ داری ہے جنہوں نے کل ممبر پر جانا ہے واقعی ہم ان شخصیات کا حقیقی عوام کے سامنے پیش کریں. اور یہ ضروری بھی ہے پیش کریں، اس لیے کہ دیکھیں یہ جو عوام انصار ملے ہیں، چاہے مستورات کی شکل ملے آخری مظلوم کربلا کو، یہ جو عوام انصار مردوں کی شکل ملے، چاہے اہل بیت کے افراد ہو یا اصحاب کے افراد ہو، یہ جو صفات ہیں ان کی اس بات واقعی بیان کرنے کی ضرورت ہے. کیوں بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ دو پہلو سے. ایک اس لیے بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے شہداء کربلا کی صف میں شامل ہو جائیں. یہ ہو سکتے ممکن ہے. آج اگر 14 صدی بعد دنیا میں آ رہی ہے، لیکن ہم بھی اگر وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں اور صدق کے دل سے یہ دعا کریں یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما، ہم بھی شہداء کربلا کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمیں وہی ثواب ملے گا جو شہداء کربلا کو ملا. ایک بہت بڑے عالم دین جس کو سب آپ جانتے ہیں، مجالس سن چکے ہوئے، فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کل جب قیامت دن ہمیں معصوم کیے جائے، ہمیں شہداء کربلا کے ساتھ معصوم کیے جائے، تو انسان کہے گا پروردگار میں تو اس صف میں شامل نہیں تھا، میں تو کربلا میں نہیں تھا، میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ خدا فرماتا ہے معلوم نہیں ہے، مجلس ہو رہی تھی، تو شہداء کربلا کا میں آنسو بہا رہا تھا، وہاں پر تو نے صدق کے دل سے دعا کی تھی، اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، مظلوم کربلا پر جان نچھاور کرتا. تو نے چونکہ سچے دل سے دعا کی تھی، آرزو کی تھی، ہم تو شہداء کربلا کے صف میں شامل ہیں. یہ نیت بہت بڑی بات ہے. انسان نیت سے صدق دل سے نیت کر کے شہداء کربلا کے صف میں شامل ہو سکتا ہے. اور پھر مستورات کے حوالے سے صفات، چونکہ ثانی زہرا کی بات ہے، یہ صفات اس لیے کہ آپ معلوم ہے، جس طرح مجھے یاد ہے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جو خاص 313 سے 50 مستورات ہیں، 313 جو خاص اصحاب پہلے درجے کے اصحاب، جو درجہ بندی اصحاب کی آخری امام کی، انہیں 50 مستورات شامل ہیں. لہذا ہماری مستورات کو چاہیے ان صفات کو اپنائیں کہ جو ان مستورات کے اندر پائی جاتی تھی جو مظلوم کربلا کے عوام انصار کی.
صف میں شان مصروفات میں تھی، اس لیے کہ ایک حسین پردہ غیب میں موجود ہے. وہ حسین تو شہید ہو گئی میدان کربلا میں، اسی حسین کا نواں بیٹا آخری جانشین پردہ غیب موجود ہے. جیسے عوام و انصار مظلوم کربلا کو درکار تھے، ویسے عوام و انصار آخری امام کو بھی درکار ہے. وہ بھی اسی انتظار میں، جہاں پر امام منتظر ہے وہاں منتظر بھی ہیں آخری امام، انتظار میں کہ جیسے عوام انصار میرے جد مظلوم کو نصیب ہوتے ویسے عوام انصار تیار ہوں تاکہ میں ظہور کروں. ایسا مردوں سب پر واجب ہے، مسورات پر واجب ہے، مردوں پر واجب ہے. وہ صفات جو شہدائے کربلا کے اندر تھی، جو مظلوم کربلا کے عوام انصار کے اندر تھی، چاہے عوام انصار شہید ہونے والے عوام انصار ہوں یا کوفہ و شام کے اسرا میں وہ صفات تھی، وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آخری امام کو دعوت دے سکے کہ مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، آپ ظہور فرمائیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں. صلوات پڑھنا بلند آواز سے. انہیں شخصیات سے ایک شخصیت کو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ واقعی ہم نے محدود کر دیا ثانیہ زہرا کی شخصیت کو صرف چند خاص صفات تک. شریکت الحسین بھی کہا جاتا ہے، زید المصائب کی جاتی ہے، ام المصائب کہا جاتا ہے. جلوہ کی کنیت خود پیغمبر خدا کی ادا کرتا ہے. ام المصائب کنیت خود حضور نے عطا کی ہے، اگر انہیں مصائب کی وجہ سے عطا کی ہے جو حضور کی نواسی پر آنے والا تھے. لیکن افسوس احساس کرو کہ ہم نے بی بی کا جو تعارف ہے واقعی وہ اعلیٰ انسانی اوصاف اور صفات جو پائی جاتی ہیں ان ہستیوں کے اندر، وہ ہم نے معاشرے کو نہیں بتائی. لیکن بتانا ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ ہماری مستورات جو ہیں وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. اور آخری امام جیسا کیا 50 مستورات آخری امام کے خاص حوالوں 313 میں شامل ہیں. کیا ہماری مستورات میں شامل نہیں ہو سکتی؟ کہیں پر نہیں لکھے ہوئے مثلا کہ کس علاقے کی مستورات ہوں گی. ہو سکتا ہے ہمارے پاکستان کی، بر صغیر کی، ہندوستان کی ان علاقوں کی مستورات بھی شامل ہو سکتی. صفات اپنے اندر پیدا کریں، صفات اپنے اندر پیدا کریں، صدق کے دل سے دعا کریں، ظہور کی امام کو دعوت دیں، صفات اپنے اندر پیدا کریں. ہو سکتے وہ بھی امام کے حوالوں میں شامل ہیں. تو بہرحال اس طرح ثانی زہرا سلام اللہ کے بارے میں عرض کیا. جو شخصیت ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ کی عظیم شخصیت کی حامل ثانی زہرا، عرض کے جو وراثت میں صفات میں نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر تربیت کرنے والے 5 معصوم تربیت کرنے والے 7 معصوم کی معصوم کو در کی ہے ثانی زہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس وقت کی ماحول میں پروان چڑھی ہے ثانی زہرا. لہذا تمام اعلیٰ انسانی اوصاف اور تمام اعلیٰ کمالات جو ممکن ہے کسی بھی انسان کے لیے اس پر فائز ہے ثانی زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ ترین اوصاف. البتہ انبیاء مرسلین اور ائمہ کے بعد جو تصور کیا جا سکتا ہے کسی اعلیٰ ترین مقام کا، اس مقام پہ ثانی زہرا فائز ہے. اور یہ بھی عرض کر دو علماء کرام نے فرمایا ہے، آپ جیسے معصوم بات دیں کہ علماء فرماتے ہیں کربلا میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو اگرچہ امام نہیں ہیں، 3 امام ہیں کربلا میں، تینوں امام تو معصوم ہیں. کہتے ان کے علاوہ بھی 3 ہستی کم از کم ایسی ہیں جو معصوم ہیں، اگرچہ امام نہیں معصوم ہیں. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ نبی و امام کے لیے، رسول کے لیے شرط ہے معصوم ہونا، لیکن ضروری ہر معصوم امام بھی ہو، نبی بھی ہو، رسول اس طرف شرط ہے. ضروری ہر امام و نبی کیا ہو، معصوم ہو، لیکن ضروری ہر معصوم نبی و امام بھی ہو. ثانی زہرا کے بارے میں ہے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں ہے، جناب عباس علمدار کے بارے میں ہے، علیہ السلام کے بارے میں ہے. اور یہ 3 ہستیاں معصوم ہستی ہیں، امام نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، لیکن مقام عصمت پر فائز ہیں. اتنا بڑا، اتنے بڑے مقامات کی حامل ہے. عرض کیا ہم نے، یعنی ہم سے مراد عرض کر رہا ہوں آپ کی جسارت، معافی چاہو آپ کے بارے میں نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن معاشرے کہ آپ لوگوں کے ذریعے بہت کم تعارف کروا گیا. ظاہر قصور کس کا ہے؟ ممبر پر آنے والوں کا قصور. ظاہر جس ممبر پر جب تعارف کروایا ہی نہیں جائے گا ہستی کا اور محدود کیے جائے گے تو چند خاص صفات تک، تو ہم کو کیسے پڑھ چلے گا؟ صلوات پڑھنے کو بلند آواز سے. میں صرف چند ایک صفات عرض کروں اور پھر اگر وقت ہو تو چند ذمہ داریاں ادا کروں. ثانی زہرا نے واقعی کی ذمہ داریاں، عظیم ذمہ داریاں آئی تھی ثانی زہرا پر. اسلام کو بچانے میں واقعی بالکل بجا کہا جاتا ہے. اگر آدھا کردار خون حسینی کا ہے، آدھا کردار ثانی زہرا کا ہو گئے. سید سجاد نے خطبوں کا ہے، ام کلثوم اسلام نے خطبوں کا ہے. اور یعقوب اللہ شاعر نے کتاب عشق دو بابس کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دے دیگری زینب. یہ حقیقت ہے واقعی.
مگر آدھا کردار مظلوم کربلا کے خون کا ہے، آدھا کردار ثانی زہرا کا ختم ہو گیا کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں۔ میں صرف صفات عرض کروں چند کہ واقعی کتنی عظیم صفات کی حامل ثانی زہرا، لیکن افسوس کہ بہت کم تعارف کروایا گیا ہے۔ دیکھیے کل بھی عرض کیا تھا علم کے حوالے سے بہت عظیم عالمہ ہے حضرت زینب کبریٰ السلام علیہ، آپ کے چوتھے امام نے فرمایا، کل بھی عرض کیا تھا، امام نے کیا فرمایا تھا؟ عمت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، بی بی آپ علم لدنی کی مالک ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ آپ نے دنیا میں کسی سے کسب علم نہیں کیے، عالمہ غیر معلمہ ہے، ڈائریکٹ خدا نے آپ علم عطا کیا، خدا آپ علم عطا کرتا ہے۔ وَفَحِمَةٌ غیر مفہمہ، اس سید سجاد علیہ السلام کے علم کے والے سے جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ خدا، یعنی انسان ذرا تصور کریں نا واقعہ بلا کے بعد جو حالات پیش آئے واقعی، میں آپ معاشرے کی بات کروں، ہم تھوڑے سے مثلا مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، تھکاوٹ ہو جائے، ہماری بھائی نماز تک رہ جاتے ہیں، ہوتا ہے واقعی۔ ذرا تصور کریں کہ کن مصائب سے گزر گئی انسانی ذرا واقعی کربلا کے بعد، لیکن آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں واجبات تو بجائے خود میری پھوپھی اماں کے نوافل میں کبھی قضا نہیں، نوافل میں کبھی قضا نہیں۔ اور دیکھیے یہ عبادت جو ہے حقیقت یہ ہے، آج کا تھوڑی دیر کے یہاں پر چاند جملہ کر دوں کہ جتنے انسانی کمالات ہیں ان تمام کا سرچشمہ یہی عبادت ہے۔ تمام کمالات جو ہیں، جتنے بھی انسانی کمالات آپ تصور کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ نبوت و امامت اور رسالت جتنے کمالات ہیں ان تمام کا پہلا زینہ یہی عبودیت و بندگی ہے، یعنی پہلی عبودیت کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے ان اللہ اتخذ ابراہیم نبیا عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، نبی بننے سے پہلے کیا بنے؟ عبد بنے، پھر نبی کے بعد کیا بنے؟ رسول بنے، پھر کیا بنے؟ پھر کیا بنا؟ آخر میں امام بنا۔ تو درجہ بندی ہے وہ۔ ان نبوت اور رسالت اور خلت اور امامت کب ملے ہیں؟ زینہ پہلا کون سی عبودیت و بندگی، اور قرآن کریم میں نہیں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سورہ اسراء کی آیت جو معراج کے بارے میں خدا کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں معراج کروائی، وجہ کیا تھی؟ کیوں معراج کرائی؟ نہیں فرا بے حبیبہ ہی بے رسول ہی بے نبی ہی، اپنے نبی کو لے کر لے گیا، رسول کو نہیں لے گیا، اپنے عبد کو لے کر گیا۔ یہ خود جملہ بتا رہے، لفظ بتا رہے کہ جو حضور کے معراج نصیب ہوئی ہے عبودیت و بندگی کی وجہ سے نصیب ہوئی، اور ہم ہر روز گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رسالت گواہی بعد میں ہے، عبودیت و بندگی گواہی پہلے۔ تو لہذا اور زیارات میں سب پڑھتے ہیں اشہد انک اقمت الصلاۃ، سارے اسی عبادات کے مختلف مظہر ہیں جن کو ہم ذکر کرتے ہیں، الفاظ سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو عبودیت پہلا زینہ ہے کس چیز کا؟ تمام انسانی کمالات کا۔ اور پھر عبادت بھی، یہ بھی عرض کر دوں، ہم نے محدود کر دی بات اس سے نماز روزے کی حد تک، حالانکہ عبادت دو چیزوں کا نام ہے، دو چیزوں کا نام عبادت ہے، ایک خالق کی اطاعت کا نام اور ان ہستیوں کی اطاعت کا نام جن کی اطاعت کو خالق نے واجب قرار دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان ہستیوں کی اطاعت کا نام اور دوسرا مخلوق کی خدمت کا نام عبادت ہے۔ یہ دونوں بالکل واقعی اسے کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، جیسے ندی کے دو کنارے ہوتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ خالق کی اطاعت بھی اور جن ہستیوں کی اطاعت خدا خالق نے واجب کی ہے ان کی اطاعت بھی ساتھ رہنی چاہیے، ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بھی ساتھ ساتھ رہنی چاہیے۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض لوگ کیا ہوتے ہیں صرف نمازوں کو روزوں کے حد تک بہت آگے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں سے آپ پوچھ لیں ذرا مخلوق خدا خدمت کے بارے ضرور دیکھیں تو ان کا ہاتھ بہت تنگ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے حوالے سے دیکھ لیں، اپنے ہمسایوں کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ کس حد تک ان کی یعنی ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مالی مشکلات کرنے کے لیے، لیکن اس وقت دیکھیں بہت سے نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، بلکہ سارے کام کریں گے، حج ان کوئی قضا نہیں ہوگا، ہر سال میں زیارات کے لیے آتے رہیں گے، یہ سارے کام کریں گے، لیکن جب مخلوق خدا کی خدمت کا مرحلہ آئے گا اس سے بہت پیچھے نظر آئے گا۔ لیکن عرض کیا معصومین ہمارے سامنے آئیڈیل ہے کہ معصومین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آپ معصومین کی زندگی دیکھ لیں، معصومین کی زندگی میں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، خالق کی اطاعت بھی نظر آتی ہے، مخلوق کی خدمت بھی نظر آتی ہے۔ اس مظلوم کربلا کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے، اس مظلوم کربلا کے بارے پوچھا کسی شخص نے آپ کے چوتھے امام سے بولا کیا وجہ ہے؟ آپ کے بابا کی شہادت کے بعد کچھ خاص زخم تھے آپ کے بابا کی پشت پر،
مولا کیا وجہ ہے؟ وہ زخم کس چیز کے زخم تھے؟ تیروں کے زخم تھے، تلواروں کے زخم تھے، پتھروں کے زخم تھے، نیزوں کے زخم تھے، گھوڑوں کی ٹانپوں کے زخم تھے. کس چیز کے زخم تھے؟ جو خاص زخم تھے. مولا کسی چیز کے زخم نہ تھے، نہ تیر و تلوار کے زخم تھے، نہ گھوڑوں کے ٹانپوں کے زخم تھے، بلکہ میرے بابا کی روش یہ تھی کہ رات کی تاریکیوں میں اپنی پشت مبارک پر اشیاء خردنوش اٹھا کر لے کر جاتے تھے. مدینہ کے فقراء گھروں میں، بیواؤں گھروں میں، یتیم گھروں میں تقسیم کر کے آتے تھے، خود پشت پر اٹھا کر لے کر جاتے تھے. یہ نشان اس سامان کے ہیں کہ اپنی پشت پر اٹھا کر غرباء کے گھروں میں لے کر جاتے تھے. امام حجت خدا کائنات جن کے انفاس قدسیہ کے صدقے میں سانس لے رہی ہے، وہ ہستیاں جو ہیں اپنی پشت مبارک پر سامان اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، رات کی تاریکی میں گھروں میں دے کر آتی ہیں. کیا مولا کائنات کی روش یہی نہیں تھی؟ سارے معصومین کی روش یہی تھی. اے مستقاضر کی روش یہی نہیں تھی. لگتا ہے ایسے ہے، اگرچہ میں نہیں پڑھا، نہ اتنا مطالعہ سے آپ کو مطالعہ کی مجھ سے زیادہ ہوگا، لیکن جن چند معصومین کے بارے میں پڑھا ہے یہی ملتا ہے ان کے بارے میں کہ رات کی تاریکی میں جاتے تھے. یعنی عبادت دونوں چیزوں کا نام ہے، خالق کی اطاعت کے نام کے لیے اور مخلوق کے خدا کی خدمت کا نام کے لیے. تو عرض کرو عبادت پہلا زینہ ہے جس کا تمام انسانی کا منا ہے. اور عبادت ساتھ کی اصل نماز روزہ پڑھنے کا نام، رکھنے کا نام، ساتھ مخلوق کی اطاعت بھی، بلکہ ساتھ رسول کہا جائے. اصل عبادت کیا، بندگی کیا ہے کہ انسان اپنے تمام امور میں انفرادی ہو اجتماعی ہو، سب نگاہ کس کی طرف ہو؟ اس کی اپنے خالق کی طرف اس کی نگاہ. عبودیت ہے نا، غلامی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے غلام ہوتا ہے اس کے پاس کہا بھی جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا مالک کی ملکیت ہوتا ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. عبد کسی چیز کا مالک نہیں ہوتے. جب اپنے آپ کو ہم عبد کہیں گے، خدا کے عبد کہیں گے، پھر ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. نہ ہاتھ اپنا ہے، نہ زبان اپنی ہے، نہ آنکھ اپنی ہے، نہ کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. چونکہ سارا سب کچھ خدا کا عطا کرتا ہے، خدا کا دی ہوا ہے، لہذا ہر اس کو استعمال کرنے سے پہلے اور نگاہ خدا کی طرف ہونا چاہیے. خدا کیا کہتے ہیں، کہاں دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا زبان سے بولنا ہے، ہاتھ پاؤں کہاں چلانے ہیں. جب ایسا کر لیں گے تب بھی سمے اپنے خدا بن جائیں. اور عرض کیا یہ کام اگر ناممکن ہو تو ہمیں کہا نہ جاتا. ناممکن نہیں، ممکن ہے، میرے لیے ہو سکتے ناممکن، آپ کے ناممکن نہیں. اور عرض کیا یہ پہلا زینہ ہے، تمام کمالات کا زینہ یہ عبودیت ہے. اور ثانی زہرا واقعی اس آخری درجے پر پہنچی ہوئی ہے کہ جہاں پر عرض کیا جو مقام اس پر فائدہ باد علماء جہاں پر تصور کیا جا سکتا ہے، وہ جیسے انسان تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں پر ایک انسان کی جو سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے، ثانی زہرا اس مقام تک پہنچے. آپ دیکھیں کل بھی عرض کیا تھا آپ کے چوتھے امام پہ یہ واقعہ کہ مولانا دیکھا کہ بیٹھ کر نوافل ادا کر رہی ہے. پوچھ حکم میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا سجاد بیٹا آپ جانتے کچھ بھی تمہیں کھانا پانی ملتا ہے بہت کم ہوتا ہے. حسین کے یتیموں کے لیے کافی نہیں ہوتا، میرے پاس چلے آتے ہیں، میں اپنے حصہ کھانا حسین کے یتیموں کو دے دوں. اپنی نہیں پہنچی نافلہ نماز ادا نہیں کرتا. تو یعنی ان حالات میں ثانی زہرا نے نماز ادا. سلوات پڑھنے کو بلند آواز سے ایثار و فداکاری کو دیکھ لیں. یہ صفات واقع ایثار کو دیکھ لیں کہ ثانی زہرا ایثار و فداکاری. علماء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں واقع کربلا میں بعض لکھتے ہیں کئی شہداء جب شہید ہوئے ثانی زہرا مظلومی کربلا کے ساتھ آئی ہے مثبت. لیکن ایک تو بات مسلم ہے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی موت جب شہادت اگر نہیں بہ رہے ہیں یا جن چند مقبول بہ نہیں ہیں، اپنے بیٹوں کی لاشوں پر لے آئی ہیں. تصور کرے ماں ہیں، اپنے بیٹے فدا ہو رہے ہیں مظلوم کربلا پر، خیموں سے باہر نہیں آئی. لیکن جب بھتیجے دنیا سے جا رہے شہید ہوئے جا رہے تو حسین سے پہلے اپنے بھتیجے کی لاش رکھی تھی. مرحوم شیخ جعفر شریف لکھتے ہیں کہ کربلا میں بالخصوص جناب علی اکبر علیہ السلام بھیج رہے تھے مظلوم کربلا میدان کربلا میں، چند بار حسین پر احتجاج کی حالت طاری ہوئی. چند بار لکھتے ہیں، غالباً 3-4 بار لکھتے ہیں. ان سے ایک مقام یہی تھا جب شہزادہ علی اکبر نے گھوڑ سے اترتے ہوئے سلام کیا، السلام علیکم یا بتا با میرا آخری سلام ہوا. حسین پر ایک احتجاج کی حالت طاری ہوئی. ثانی زہرا نے دیکھیں یہ وجہ ثانی زہرا پہلے پہنچے اپنے بھائی سے پہلے بھتیجے کی لاش پہنچی ہے، چونکہ جانتی تھی ایسا نہ ہو میرا بھائی اپنے بھائی بیٹی کی لاش پہ پہنچے اور اس کی روح جسم سے مفارقت نہ کرے. ثانی زہرا محافظ امامت بچایا ہے، ثانی زہرا نے اپنے زمانے کے امام کو بچایا. اور احساس کیا تھا کہ مظلوم کربلا کے بعد سید سجاد کو چند مقامات پر ثانی زہرا نے بچایا. تو یعنی ایثار و فداکاری ثانی زہرا کی شجاعت کی لحاظ سے دیکھی واقع. یقین جانے بڑے بڑے مرد جہاں پر نہ بول سکے واقع،
جن کی قدم ڈگمگانے لگے، ثانی زہرا وہاں پر بولی ہے. ابن زیاد کے دربار میں آئی ہیں، مقتل کے الفاظ ہیں. ذرا تصور کریں، جو فتح کے نشے میں چور بیٹھا ہوا ہے، مست بیٹھا ہوا ہے، اس کے دربار میں ثانی زہرا آنا چاہتی ہے. روایت کے الفاظ ہیں، ثانی زہرا اس انداز میں آئی ہیں ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد جو ہے نا، اس کو اپنی خفت مٹانے کے لیے کہنا پڑا، من ہاذہ المتکبرہ، یہ میرے شاہی جاہ و جلال کو پائے حقارت سے رونتی ہوئی میرے دربار میں آنے والی کون ہے؟ یہ بھی سر جھکا کر کیا. جیسے ہوتا ہے انسان کے لیے پریشان ہو کر آ رہا ہو، پشیمان ہو کر آ رہا ہو، ذلت و خارق، ایسی بات نہیں ہے. ثانی زہرا اس انداز میں داخل ہوئی ہیں. ابن زیاد کہنا پڑا، من ہاذہ المتکبرہ، میرے شاہی جاہ و جلال کو پائے حقارت سے روتی ہوئی دربار میں آنے والی کون سے؟ کسی نے کہا، ہاذہ زینب بنت علی، یہی علی کی بڑی بیٹی ہے. اس ملعون نے بی بی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے کہا کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، زینب تم نے دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. یہاں پتہ چلتا ہے شجاعت کا، بہادری کا، دلیری کا، کہ واقعی ایک ظالم کے سامنے جو بھائی کا قاتل ہے، گھر گاڑ چکا بی بی کس انداز میں اس کو جواب دیتی ہے. اور یہیں پر ثانی زہرا اپنی ایک ذمہ داری بھی ادا کرتی. ذمہ داری ہے ثانی زہرا کی. انہوں نے ایک ذمہ داری رہی تھی، اپنے بھائی کے خون کے پیغام کو پہنچانا ہے، دشمن کو تحریف کرنے سے روکنا ہے. ثانی زہرا نے، ثانی زہرا دیکھ رہی ہے دشمن کیا کہہ رہا ہے. ثانی زہرا کے گھر اجڑنے کی، مظلوم قتل کی ذمہ داری کس پر ڈال رہا ہے؟ خدا پر ڈال رہا ہے. خدا نے کیا یہ سارا کام، خدا نے آپ کے بھائی کو شہید کیا. ثانی زہرا نے کیا فرمایا ہے، ابن زیاد ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کی طرف سے سوائے حسن جمال کا کچھ نہیں دیکھا. یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے، یہ دلیری ہے واقعی ثانی زہرا کی. اور پھر جب یزید کے دربار میں گئی ہیں، جب گئی ہیں یزید دربار میں، یزید نے کفر آمیز اشعار پڑھے جو آپ کے سامنے میں لکھ کر لائے، وقت گزر رہا ہے نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے. ثانی زہرا کے جملات آپ کے سامنے. پہلے کیا فرمایا ثانی زہرا نے، یزید، یہ بہت واقعی بی بی کی مظلومیت کے جملات ہیں. عرض کیا تھا نا بی بی کہاں پروان چڑھی ہے، عصمت کے ماحول پروان چڑھی ہے. جب بھی خطاب کیا ہے، کبھی نانا رسول سے خطاب کیا ہے، کبھی بابا علی سے باتیں کی ہیں، کبھی اماں زہرا سے باتیں کی ہیں، کبھی حسن حسین سے باتیں کی ہیں. بی بی کے لیے یہ پہلا موقع تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ براہ راست ابن زیاد کے بعد کہ جو فتح کے نشے مخمور بیٹھے ہوئے اس سے بی بی خطاب فرما رہی ہیں. بی بی نے کیا جب اشعار سنے اس ملعون کے، فرمایا یزید یہ انقلاب زمانہ ہے، آج مجھے تیرے ساتھ ہم کلام ہونا پڑا. یہ انقلاب زمانہ ہے، آج مجھے زینب کو تیرے ساتھ ہم کلام ہونا پڑا. لیکن یزید یاد رکھ قد قیدک بس اسایک وناصب جہدک فواللہ لا تنہو ذکرنا ولا تمید وحینا. یہ تیری نسل ختم ہو جائے گی، تو مٹ جائے گا لیکن ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. کیا واقعی یہ شجاعت بہادری ہے، دلیری ہے واقعی کہ اپنا سارا گھر جڑ چکے ہیں. بی بی اسیر ہو کر آئی ہے بظاہر فتح کے نشے مخمور شخص کے پاس، لیکن دلیری، شجاعت، جرأت کے ساتھ بی بی، اور پھر بعد میں قرآن کریم کی آیات پڑھتی ہیں اور پھر اس کو خطبہ. تو یہ شجاعت و دلیری اور بہادری ہے ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی. ایک اور درس اور واقعی صفت جو ہے بی بی کی، اور یہ صفات واقعی انسان کو بلند کرتی ہے، وہ کون سی ہے؟ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کی اور اس سمجھ سر تسلیم خم کرنے کا. یہ وہ مشترکہ صفت ہے جو شہدائے کربلا کے اندر تھی اور اس رائے کوفہ شام کے اندر تھی. میں صرف ایک دو واقعہ سنے عرض کر دوں کہ عاشور کے دن جب مظلوم کربلا مقتل میں موجود تھے اور شمر نعیم کند خنجر سے مظلوم کربلا کے سر اقدس پر پشت کر ضربے چلا رہا تھا، ثانی زہرا نے دیکھا، خیموں سے باہر آئیں، توبہ اشکیا کے درمیان آئیں اور ایک دکھ بھرا جملہ کہا، خدا نہ کرے کسی بہن کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اس سے قاتلوں سے ہم کلام ہونا پڑے. ثانی زہرا نے دکھ بھرا جملہ کہا، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں؟ سب دیکھ رہے ہو میرا ماں جایا مارا جا رہا. یہ شعر بی نے کیوں فرمایا کہ تم کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیوں یہ جملہ کا شعر بی نے اس لیے کہا ہو کہ تم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو. اسلام میں انسانوں کو ذبح کرنا تو جائز نہیں. تم دیکھ رہے ہو، امام نہ سمجھو میرے بھائی کو، حجت خدا سے انسان تو سمجھتے ہو. جس شریعت کو، جس شریعت تم اپنے اوپر من سمجھتے ہو، جس نبی کے کلمہ تم پڑھتے ہو، اس کلمہ تم پڑھتے ہو، اس کی شریعت میں انسانوں کو ذبح کرنا تو جائز نہیں. اب آپ بھی کو مسلم، تمہارے کوئی مسلمان نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہو ایک انسان ذبح کیا جا رہا ہے، میرا ماں جائز ذبح کیا جا رہا ہے، سب دیکھ رہے ہو. پھر بی بی جب پوری لشکر خاموش رہا، بی وہاں پر آئیں جہاں عمر بن سعد ملعون کھڑا ہوا تھا.
اس کے سامنے آئیں اور جملہ کہا یبن سعد اتنظر ما یقتل ابو عبداللہ، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا مال ہایا مارا جا رہا ہے۔ جب مظلوم کربلا نے خنجر سے دیکھا میری بہن مجھے بچانے کے لیے میری قاتل اسلام کلام میں ایک جملہ کہا اختی زینب ارجی الی الفسطاط، بہنہ خیمے کی طرف پلٹ جاؤ، یہ قوم اسلام کار مجھے ذبح کرنے سے باز نہیں آئی۔ دیکھیں یہاں پر پتہ چلتا ہے بہن ہیں لیکن زمانے کے امام کی بات مان کر واپس خیمے کی طرف پلٹ گئے۔ اور پھر جب عصر عاشور کو خیام حسینی کو آگ لگی، دیکھیں جس زینب کبریٰ کے بارے میں امام یہ فرما رہے ہیں خوبی جان آپ عالم غیر معلم ہیں، آپ فہم غیر مفہم ہیں، جب خیام کو آگ لگی ہے بی بی کہاں پر آئی ہیں؟ اس خیمے میں جہاں سے سجاد بستر بیماری کرتے سوال کیا بی بی اپنے زمانے کے امام سے، مولا یہ فرمائے بیٹا یہ فرمائے ہم نے خیموں میں جل مرنا ہے یا باہر جانا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور اپنے مومنین سے عرض کرتا ہوں ذرا یہ بتائیں جو عالم غیر معلم ہے کیا وہ شرعی مسئلہ پوچھ رہی تھی زمانے کے امام سے؟ کیا فقہی مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ ان حالات میں جان بچانا واجب ہے یا مسئلہ خیموں میں جل مرنا واجب ہے؟ یقین فقہی مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، امام جانتی تھی، فقہ سے آشنا تھی، شریعت کے مسئلے سے آگاہ تھی، لیکن ہمیں درس دے رہی تھی کہ دیکھو حالات کتنے سخت کیوں نہ ہوں، خیموں کو آگ کیوں نہ لگی ہو، آپ کی نگاہیں زمانے کے امام کی طرف ہونی چاہیے۔ دیکھیں زمانے کے امام کیا کہتا ہے، جل مرنے تو جل مرو، جان بچانی تو جان بچا۔ نعرہ حیدری! درس وقت کیا ہمارے لیے درس نہیں، یہ ثانی زہرا کا درس نہیں ہمارے لیے، ہم مرد و نظام سب کے لیے اسوہ نمونہ ثانی زہرا۔ کیا واقعی آج ہماری نگاہیں اپنے زمانے کے امام کی طرف ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے معاشرے میں دیکھیں آج کیا واقعی ہم نے پاکستان ماحول بنا رکھا ہے اپنے پاکستان کے بطور خاص بتا سے آج ہمارا ماحول کیسا ہو چکے واقعی بالخصوص دین لینے کے حوالے سے آج دیکھیں کیا واقعی آج ہم سے دین لے رہے ہیں اس فورس ہمیں اپنے زمانے کے امام کر کے لیا تھی کیا دیکھیں اگر واقعی 10 دن جو گزر گئے مظلوم کربلا کی مجالس کی اور اس کو ہم سالہ سالہ مجالس سنتے چلے آ رہے ہیں، اگر ساری مجالس ہم سن رہے ہیں اور واقعی جو دروس ہیں کربلا سے لیے جانے چاہیے اور یہ صفات ہستی کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر صفات اپنے اندر ہم پیدا نہیں کر رہے یہ دروس نہیں لے رہے مجالس کیسی مجالس سے آ رہے ہیں؟ آج ہماری مجالس کی صورتحال دیکھیں، اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھیں، آج کیا وجہ ہے کہ دیکھیں ثانی زہرا ان حساس ترین لمحات میں بھی زمانے کے امام کی اطاعت کا درس لے کر جا رہی ہے، لیکن آج ہمارے ممبر سے برسریام کہا جا رہا ہے کہ دیکھو خبردار جن کے سپورٹ زمانے کے امام کر کے گئے ہیں آپ نے ان سے دین نہیں لینا۔ کس کے سپورٹ کر گئے ہمارے امام؟ آپ چھٹے امام کے حدیث کے سامنے، غیر امام کے حدیث کے سامنے، خود آخری امام کے حدیث کے سامنے کہ غیبت کے دور میں ائمہ نے کس کے سپورٹ ہمیں کیا ہے؟ فقہاء کے سپورٹ کیا ہے، مجتہدین کے سپورٹ کیا ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے اسی ممبر حسینی سے جہاں سے ثانی زہرا کی درس ہمارے سامنے رکھ جانا چاہیے تھا زمانے کے امام کی درس، آج وہیں سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے سپورٹ اور جن کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دے کر کے زمانے کے امام پردے غیبت کے دور میں آج انہیں سے متنفر کیا جا رہا ہے، ان پر نعوذ باللہ لعنتان کیا جا رہا ہے، ان سے دور کیے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے ان سے دین نہ لیں بلکہ ہم سے دین لیں جو ہم 5-6 مہینے کی کورس کر کے آپ کے سامنے آئے یا رٹی رٹائی تقریریں یاد کر کے آئے یا بس کسی اردو چند کتابیں یاد کر کے اور ان سے چند نکات لے کر آپ کے سامنے کھڑے دین ہم آپ کو دین دیں گے مجتہدین فقہاء کو درس نہیں دیں گے۔ کتنے افسوس کی بات آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں مولا کائنات کی ولایت کو دیکھ لیں کہ مولا کائنات کی ولایت جو کہ واقعی نقطہ اتحاد ہے ہمارے لیے، مرکز اتحاد ہے ہمارے لیے، اس پر ہم سب متفق متحد ہیں، جو ہمیں جوڑتی ہے واقعی آپس میں ایک مولا کائنات کی ولایت جوڑتی ہے، حب الحسین جوڑتی، ساری چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے آج وہی ولایت علی جو ہے ہماری انتشار اختلاف اور افتراق کا ذریعہ بن اسے بنا دیا۔ کتنی بڑی سازش کی گئی ہمارے خلاف کہ مولا کائنات کی ولایت کو آج ہماری انتشار کو وسیلہ و ذریعہ بنا دیا، اس طرح غلط ملت کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ علی کی ولایت اصول الدین میں داخل ہے لذا اپنے بعض پڑھے ظاہر اس میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلی بار یہ جو بات کرنے والے مخالف ہیں تقلید کے، لیکن دیکھیں بات پھر بھی ایسی کرتے ہیں اگر تقلید کرنا بھی چاہتے ہیں اس میں تقلید کی ضرورت نہیں، حالانکہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک مولا کائنات کی ولایت کا اقرار ہے، دوسرا اس کی ولایت کا اظہار ہے۔ اقرار اور بات، اظہار اور بات، اقرار کی بغیر مومن نہیں ہو سکتے، مسلم نہیں ہو سکتے۔ مولا کائنات کی ولایت کا جب تک اقرار نہیں ہے کسی نبی کی نبوت نہیں ملی ہے، اس میں ختمی مرتبہ یہ حدیث آپ کے سامنے نہیں ہے۔
کہ جب آدم سے عیسی تک پوچھے گے ہر نبی سے، پیغمبر خدا نے شب معراج پوچھا، سب نے یہی کہا ہمیں دو چیزوں کی وجہ سے نبوت ملی ہے، ایک آپ کی رسالت کی اقرار کر کے، دوسرا علی ولی کی ولایت کی اقرار کر کے۔ لیکن اقرار اور چیز ہے، اظہار اور چیز ہے۔ اقرار کیے بغیر تو مومن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اظہار کہاں پر کرنا ہے یہ فقہا بتائیں گے، مجتہدین بتائیں گے۔ اظہار عبادت میں کرنا ہے، نماز وغیرہ میں کرنا ہے، عبادت میں جو کرنا ہے اظہار کرنا ہے، عبادات کے احکام فقہا سے لینے، مجتہدین سے لینے۔ لہذا یہاں کون بتائے گا؟ مجتہد اور فقیہ بتائے گا، لیکن ہمیں کس قدر یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں علی کی ولایت رسول دین میں تھی، اور ایک یہ کہ محدود بھی کر دیا ایک طرح سے۔ اگر دیکھ انسان کہ علی کی ولایت کو محدود کر دیا، کہاں تک صرف تشہد میں گواہی، یعنی اقرار، آپ اقرار اور کہاں پر کریں گے؟ اب روزے میں کہاں پر اقرار کریں گے؟ اس طرح سوچے نا مسئلہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ صرف اگر آپ علی کی ولایت کی اقرار نہیں کرتے ہیں تشہد میں آپ کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں روزے میں کہاں پر اقرار کریں گے؟ کیا عبادت صرف منحصر ہے نماز؟ کیا صرف نماز عبادت، روزہ عبادت نہیں ہے؟ کیا حج عبادت نہیں ہے؟ کیا زکات دینے عبادت نہیں ہے؟ خمس نکالنے عبادت نہیں ہے؟ یہاں پر آپ کیسے علی کی ولایت کی اقرار کریں گے؟ افسوس لے شام تک روزہ رکھتے ہیں، کہاں پر علی کی ولایت کی اقرار کریں گے؟ تو لہذا علی کی ولایت کو صرف محدود کیا جا رہا ہے نماز کے تشہد تک۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی کی ولایت کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ قبول ہوتا ہے۔ علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج و زکات، کوئی عمل انسان کے قابل قبول نہیں ہے۔ آپ خواہ مخواہ اقرار کو، اظہار کو اقرار کی جگہ پر لے جا کر خواہ مخواہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا تشہد محدود کر رہے ہیں، کہیں نماز سے قبول نہیں ہوئی۔ تو لہذا حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد کی علامت تھا، افسوس آج اسی کو چیز کو ہمارے درمیان اس سے اختلاف کا ذریعہ بنا۔ صلوات پڑھنے کو دنڈوات سے میں باقی ساری باتیں چھوڑوں، وقت گزر ہے۔ سید زہرا سے معرفت کے حوالے سے دیکھیں، بخدا ایک جملہ عرض کروں کہ یہ بتاتی ہے چیز کہ سید زہرا کس مقام پر فائز خدا کی معرفت ہے۔ جب مقتل میں آتی ہے، کل کے دن جب مقتل میں آئی ہے نا اور پہنچی ہے بھائی کی لاش پر، خدا کی بارگاہ میں کیا عرض کیے؟ اللہم تقبل منا حاضر قلیل من قربان، خداوندہ یہ قلیل سی قربانی اپنی بارگاہ میں مجھے قبول فرما۔ ذرا سوچیں حسین جیسی قربانی کو ثانی زہرا کیا فرما رہی ہے؟ خدا یہ قربانی قلیل قربانی ہے۔ یہاں سے خدا کی عظمت کا بھی انسان کو پتہ چلتا ہے، وہ خدا کتنا عظیم ہے، اس خدا کی عظمت کے انسان کو پتہ چلتا ہے جس کی عظمت کے سامنے ثانی زہرا حسین جیسی قربانی قلیل قربانی قرار دے رہا ہے۔ یہ معرفت ثانی زہرا، جہاں تک بصیرت کا تعلق ہے، واقعی نہیں جو چند باتیں حسبی کرنی ہوگی، بصیرت کے وجہ سے آج ہماری بے بصیرتی سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہمیں کس طرح الجھا دیا گیا مسائل میں، شاعت سالسہ کے مسئلے میں، فلاں مسئلے میں، فلاں مسئلے میں، کس طرح الجھا گیا واقعہ صاحب میں، ایک دوسرے دستوں گرما کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑا درس ہے کربلا کے اسرا کا، کربلا کے شہداء کا، اور ایک بہت بڑا جو درس ہے کہ جو بہت بڑی صفت پائی جاتی تھی ان افراد کے درمیان جو مظلوم کربلا کے ساتھ تھے، چاہے شہداء کی شکل میں یا اسرا جن کو لے کر آئے تھے، وہ صفت بہت بڑی بصیرت کی صفت تھی۔ بصیرت کی واقعہ حق و باطل کے درمیان تشخیص دینے کی طاقت ہے ہستی کے اندر، لیکن افسوس عرض کروں کہ آج دشمن کس قدر واقع اسی بصیرت، یعنی ہماری عوام الناس کی بات کروں، ان کی بھی بصیرت اسی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چند افراد کو تیار کر دوسرے کی ہمارے درمیان عوام الناس کی بصیرت سے فائدہ اٹھا کر دست و گربان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی۔ دیکھیں افسوس سے ہمارے افراد جو کہ عام لوگ جو ہیں واقعی دھوکہ کھا جاتے ہیں، سیاہ و سفید اماموں سے، ان زر نگار عوام اور قباؤں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، نہ جنا کیف سے دھوکہ کھانے کسی اور چیز سے۔ آپ کے چھٹے امام کے حدیث فرماتے ہیں شیطان ہمیشہ نہیں کرتے، میں عربی کے الفاظ میں لکھ کر نہیں لایا، حدیث ہے آپ دیکھ سکتے بعد میں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں شیطان ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ افراد کو سیڑتا ہے۔ چھٹے امام کے حدیث آج کے دور واقعی مثالیں کر لی، شیطان ایسے کرتا ہے، ایسے افراد کو ہمارے درمیان سیڑتا ہے، آخر ہماری شروع میں چند ہماری باتیں کرتے ہیں، ہماری بلاد قدم بھرتے ہیں، کچھ عرصے بعد جب عوام جڑیں اپنی مضبوط کر لیتے ہیں، پھر ہمارے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری تعلیمات کے خلاف باتیں شروع کرنا دیتے ہیں، جو دروس ہم نے دیے تھے اس کے بعد خلاف عوام مناسب باتیں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مولانا ایک معیار بتائے مولانا نے کہ آپ دھوکہ نہ کھائیں ایسے افراد، دیکھنے واقعی تشخیص بصیرت اپنے اندر پیدا کریں، صرف اسی چیز سے دھوکہ نہ کھائیں۔ مثلا ممبر حسینی پر آ گیا، امامہ رکھا ہوا ہے، باؤ کا باس دوش پہ سجائی ہوئی ہے، بہت خوب کہا تھا جناب آتش، میر آتش کسی اور شاعر کے شعر ہے
کہ افراد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا ہے یہ طریق کے باہر حسد سے ہیں، جائن لباسیوں کے نہ ظاہر لباس پر آری ابائے ہوش و قبائے خیرت سے۔ یہ اباؤ قبا تو معیار نہیں ہے، یہ امامے تو معیار نہیں ہے۔ انسان کو اپنے اندر اتنی بصیرت پیدا کرنی چاہیے، حق کو اتنا پہچاننا چاہیے، اسے پتہ چلے ممبر پر والا حق بیان کر رہا ہے، باطل بیان کر رہا ہے، ہمیں حق کی طرف لے کر جا رہا ہے جو خدا نے خاصا باطل کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ عرض کیا شروع میں عرض کی میرے برادری نے فرمایا کہ مجالس بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں اور دشمن خوب جانتا ہے، دشمن واقعی خوب جانتا ہے، دشمن جانتا ہے ہم شیعہ قوم کو مجالس سے دور نہیں کر سکتے، جانتا ہے دشمن نہیں دور کر سکتے، نہ مولا کائنات کی ولایت سے دور کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت کی ذمہ سے دور کرتے ہیں۔ دشمن جانتا ہے مجالس دور نہیں کر سکتے، لیکن دشمن نے یہی کوشش کی ہے کہ وہ مجالس دور نہ کیا جائے، لیکن مجالس میں تحریفات پیدا کی جائے، ایسے افراد کو تیار کیا جائے جن کو ممبر حسینی پر لایا جائے، جو کام ہم پشت پردہ کرنا چاہتے ہیں، پیچھے بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں، وہ کام وہی لوگ ممبر کے سامنے آ کر کریں، سامنے آ کر کریں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں واقعی آج 10 دن ایک عشرہ گزر گیا مظلوم کربلا کا، ہم نے اپنی زندگی صرف کی ہے، یہ 10 دن ہم مجالس میں بیٹھے ہیں، مومنین سیاست کر علماء کرام سے مدد چاہتے، دیکھیں اے مومنین کرام، آپ مجالس میں آئے ہیں، آپ نے مجالس سنی ہے، مظلوم خدا آپ کی مجالس قبول فرمائے، آپ نے زندگی صرف کی ہے، ہر روز مثلا 5 گھنٹے 10 گھنٹہ مجالس سنی ہے، یہ آپ کی زندگی میں سے کم ہو گئی گھنٹے، آپ نے قواعد صرف کیا ہے، دنیا زندگی خرچ کرتی ہے مال کمانے کے لیے، آپ نے زندگی بھی خرچ کی ہے، مال بھی خرچ کی اس کے رستے میں، نیازت کی ہے، مجالس شرکت کی ہے، کرائے بڑے جو کچھ بس خرچ کیا ہے، یہ سارا کچھ خرچ کیا آپ نے، لیکن اس عشرے کے بعد سرائیں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے حساب تو کریں، ذرا حساب کریں، یہ 10 جو ہم مجالس سنی ہیں، ان مجالس کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے مجالس، اور لکھا جاتا ہے نا مجالس میں ثواب دارین حاصل کریں، جملہ لکھا جاتا ہے مجالس میں۔ دیکھیے ہم نے ایک تو پہلی بار ثواب کا لفظ استعمال کر دیا، ثواب کو بھی ہم نے اس کی تشریح نہیں کی ثواب سے کیا مراد ہے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ آخرت کا ثواب ظاہر ہے، اسی کو جو آخرت ملا غور و قصور میں باقی ساری باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ مظلوم کربلا کی مجلس کے ثواب کو معلوم کرنا آخرت کے غور و قصور تک، یہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہے، زیادتی ہے واقعی کہ مظلوم کربلا کی مجلس کا اجر ہم صرف یہی لینا چاہے آخرت کی نجات میں جنت میں چلے جائیں گے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے ایک بات۔ اور دوسری جملہ جو کہا جاتا ہے کہ ثواب دارین حاصل کریں، یعنی دونوں گھروں کا ثواب حاصل کریں، وہ آخرت ثواب تو ہمیں ملے گا، آخرت ثواب ملے گا، دنیا ہمیں کیا حاصل ہے مظلوم کربلا کی مجلس، حساب کریں واقعی، اس میں کوئی شک نہیں، بلائیں ٹلتی مسلم پہ ٹلتی ہیں، بہت بڑی بات اپنی جگہ پر، لیکن ظاہری لحاظ سے مظلوم کربلا کی مجالس سننے کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ آیا عقائد کی درستی ہمیں حاصل نہیں ہے، ہمارے عقائد مضبوط ہوئے ہیں، فروع دین پر عمل کرنے سمجھ بہت بڑی، کیا عشق اہل بیت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا دشمنان اہل بیت سے نفرت و دعوت میں اضافہ ہوا ہے؟ ان کی مذموم صفات سے ہمارے اندر نفرت پیدا ہوئی؟ کیا خدا نے اگر ہم کسی واجب کے تارک تھے ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے؟ کسی حرام کے مرتکب ہوتے تھے ہم نے اس کو ترک کرنا شروع کر دیا؟ اگر ہم ہمسایوں کو خیال نہیں رکھتے ہم نے خیال رکھنا شروع کر دیا؟ خدا نے فیصلہ کرتے رحمی کرتے تھے ہم نے آج سے رحمی شروع کر دی؟ یعنی ذرا دیکھنے واقعی 10 دن کے مجالس سننے کے بعد یا پھر محرم صفر کی مجالس سننے کے بعد یہ ساری بات دیکھیں، ہماری معرفت میں اضافہ ہوا ہے، محبت میں اضافہ ہوا ہے، عقیدت میں اضافہ ہوا ہے، اور پھر بالخصوص 24 گھنٹے جو ہمارا انجام دیتے کوئی ہمارا عمل نہیں، فقہ اہل بیت میں سے ایک حکم عمل کرنے سے خالی نہیں ہوتا ہے، کیا واقعی ہم جو ہے ہماری فقہ ہمارے سارے معلومات میں اضافہ ہوا، یہ بھی کہ المیہ ہم نے فقہ محدود کر کے صرف مسجد کی حد تک ہم ممبر حسین سے بیان کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ اہم ترین چیز فقہ ہے، فقہ اہل بیت، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں 24 گھنٹے میں کوئی عمل احکام خمسہ سے خالی نہیں ہے، کسی نہ کسی حکم پر عمل کر رہے کرتے ہیں، اور جتنی عظیم چیز ہے عرض کرو دکھ کی بات ہے کہ ہم افراد ممبر سے حسینی سے فقہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ فقہ جعفری کیا یہ علوم اہل بیت نہیں؟ ہم باقی فضائل بیان کرتے ہیں، سب بیان کرتے ہیں، ہم نے فقہ کو بیان کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور اس کے نتیجہ یہ ہے اگر آج فقہ بیان ہو رہی ہوتی ہمارے ممبر حسینی سے، آج دشمن فقہی مسائل کو الجھا کر ہمیں اپنے بس کو گربان کر رہا ہے، اس میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتا، چونکہ ہماری فقہی معلومات نہیں ہے، ہمیں فقہ کا پتہ نہیں ہے، ہمارے عوام کو فقہ کا پتہ نہیں ہے، چونکہ فقہی معلومات نہیں ہے، دشمن ظاہر معمولی باتوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں فقہی مسائل کو الجھا کر نہ تقلید کا پتہ ہے، نہ فقہا کا پتہ ہے، نہ مجتہدین کا پتہ ہے، کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، فقہ کا پتہ ہی نہیں،
اور یہ زیادتی ہے وقت نافذ کر رہا ہوں. آپ میں سے بہت سے افراد مجھ سے بہتر مجالس پڑھتے ہیں. کل پاکستان میں جائیں گے اور سے پڑھیں گے. خدا را میں شروع کرنا چاہیے کہ جب مظلوم کربلا کے مجالس پڑھتے ہیں کم شروع میں 4-5 منٹ فقہ اہل بیت بیان کرنا چاہیے. چھٹے امام کی فقہ بیان کرنا چاہیے تاکہ فقہ لوگوں کو پتہ چلے. اگر فقہ سے ہماری قوم آشنا ہو جائے بہت سارے مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں. دشمن کامیاب نہیں ہوگا ہمیں آپس میں لڑانے میں. اس طرح یہ شادی سالس کا مسئلہ بنا دیے. معذرت چاہتا ہوں میں باقی ساری باتیں چھوڑتا ہوں. آپ کا وقت لیا میں نے. آؤ روئیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں. میں صرف ایک ربائی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے جناب بیتاب ہلوری صاحب کی. عرض کی ثانی زہرا کا بہت بڑا مقام ہے. ہم نے محدود کر دی ثانی زہرا کو. یہ ربائی سے یہ قصد کرتی ہے واقعی ثانی زہرا کہ ثانی زہرا کتنی عظیم مقام کی حامل ہے. لکھتے ہیں کہ خیمہ نہ آماری نہ ردا مانگ رہی ہے. یہ تخیل بہت شعراء نے پیش کیا ہے کہ ثانی زہرا نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جگہ جگہ ردا مانگ کا سوال کیا ہے. لیکن یہ تصور بہت کم یہ میں نے نہیں سنا. اس کا کسی اور شاعر نے پیش کیا. کہتے ہیں خیمہ نہ آماری نہ ردا مانگ رہی ہے. اے اہل نظر دیکھیے کیا مانگ رہی ہے. واقعی یہی بات پہنچتی ہے ثانی زہرا کو جو اس مقام پر فائز تھی معرفت کے مقام پر یہ چیز مانگ سکتی ہے ثانی زہرا. کیا خیمہ نہ ہماری نہ ردا مانگ رہی ہے. اے اہل نظر دیکھیے کیا مانگ رہی ہے. 2 لال فدا کر کے پیغمبر کی نواسی اسلام کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے. 2 لال فدا کر کے پیغمبر کی نواسی اسلام کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے. کل عرض کیا تھا ختم ہو گئی مظلوم کربلا کی کربلا اور کل سے شروع ہو گئی ثانی زہرا کی کربلا. حسین کربلا بہت آسان تھی. آسان بھی میں نا. حسین مرد تھے. حسین کی جنگ مردوں کے ساتھ تھی. زینب کبریٰ مستور ہیں. عام مستور نہیں ہیں. انتہائی شریف مستور ہیں. صرف شریف مستور نہیں ہیں بلکہ چادر تطہیر کی مالک مستور ہیں. حسین کے لشکر میں کون تھے؟ عباس تھے, اکبر تھے, قاسم و محمد تھے, حبیب مسلم تھے. زینب کے لشکر میں کون ہے؟ سکینہ ہے, رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, فضہ ہیں, ایک بیمار امام ہیں. یہ لشکر ہے ثانی زہرا کا. بیوائیں ہیں, یتیم بچے ہیں ثانی زہرا کا. حسین کی جنگ مردوں کے ساتھ تھی. ثانی زہرا کی جنگ بھائی کی قاتلوں کے ساتھ. جب فتح مکہ کے موقع پر آیا تھا نا وحشی ملعون پیغمبر خدا کے سامنے جب حمزہ کا قاتل تھا اس نے بھی کہا یا رسول مجھے بھی اب معاف فرما دیں. فرمایا وحشی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف تو کر دیا ہے لیکن جب تک زندہ رہو میری نظروں کے سامنے نہ آنا. اس لیے کہ میں برداشت نہ کر سکوں گا کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے چچا کا قاتل آئے. یا رسول اللہ آپ بہت بڑے صابر ہیں لیکن آپ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے چچا کا قاتل آئے. لیکن قربان جائیں آپ کی نواسی زینب کبریٰ پر. کربلا کے بعد کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک جہاں پر نگاہ پڑتی ہے کہیں پر حسین کا قاتل نظر آتا ہے, کہیں پر عباس کا قاتل نظر آتا ہے, کہیں پر اکبر و قاسم و محمد کی قاتل نظر آتے ہیں. یہ ثانی زہرا اس انداز بھائی کے نانا کا دین رکھا ہے. عرض کیا ثانی زہرا مستور ہیں, انتہائی شریف مستور ہیں, چادر تطہیر کے مالک مستور ہیں. آیت اللہ سید عبدالحسین دستیاب شیرازی لکھتے ہیں کہ نانا کی شہادت کے بعد جب بھی ثانی زہرا اپنے نانا کی مزار پر جانا چاہتی علی فرماتے بیٹا صبر کرو ابھی دن کا اجالا ہے, جب رات کی تاریکی چھا جائے گی اس وقت نانا کی مزار پر جانا. آیت شیرازی لکھتے ہیں جب رات کی تاریکی چھا جاتی علی فرماتے حسن بیٹا آپ بہن کے آگے آگے چلیں, حسین بیٹا آپ زینب کے پیچھے چلیں. اس انداز میں زینب کبریٰ اپنے نانا کے مزار پر جاتی اور علی فرماتے حسن بیٹا جب نانا کے مزار پر جانا جا کر چراغ بجھا دینا. ایک رات کی بابا جان کیا وجہ ہے؟ رات کی تاریکی ہے, نانا کا مزار ہے, نانا کا حرم ہے, میں اور حسین جیسے دونوں بھائی ساتھ ہیں, آپ چراغ بجھانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ علی فرماتے حسن بیٹا ہو سکتے رات کی تاریکی میں کوئی صحابی قبر رسول کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہو, مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی
کسی صحابی کی نگاہ میری زینب کے دو کامر پر پڑتی. یہ ثانی زہرا. یہی آیت اللہ سید عبد الحسین دستیاب شیرازی لکھتے ہیں. جب دیکھیں محبت دیکھیں ثانی زہرا کی اپنے بھائی کے ساتھ. پتہ جب شادی ہوئی نا ثانی زہرا کی جناب عبداللہ کے ساتھ، ثانی زہرا نے جب شادی ہو رہی تھی مولا کائنات نے دو شرطیں رکھی. فرمایا عبداللہ میں تیرے ساتھ شادی کر رہا ہوں اپنی بیٹی کی، لیکن میری دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ شب روز ایک دفعہ اجازت دینا زینب میرے گھر میں آئے، حسین کی زیارت کر کے جائے. عجیب محبت تھی زینب کبریٰ کی اپنے بھائی حسین کے ساتھ. اجازت دینا 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ زینب آئے، حسین کی زیارت کر کے جائے. اس لیے نہیں ہو سکتا شب روز گزر جائیں زینب حسین کے چہرے کی زیارت نہ کریں. اور فرمایا دوسری شرط یہ ہے جب میرا بیٹا حسین مدینہ چھوڑنے لگے اجازت دینا، شوہر ہوگا غیر تیری اجازت ضروری ہوگی، اجازت دینا میری زینب اپنے حسین کے ساتھ سفر پر جائے. اس لیے جو ہدف اور مشن لے کر میرے بیٹا حسین جائے گا وہ زینب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکے گا. دو معتبر علماء سنا ہوا یہ جملات کرنا چاہتا ہوں. اس شرط پر چونکہ شادی ہوئی تھی اب 24 گھنٹوں میں یا حسین آتے زینب کی گھر زینب کی زیارت کرنے کے لیے، یا بہن جاتی بھائی کی گھر حسین کی زیارت کرنے کے لیے. علماء دونوں علماء معتبر علماء ایک پاکستان کی گرام کی فرماتے تھے ایک دن ایسا ہوا مظلوم کربلا زینب کی زیارت کرنے کے لیے آئی. کیا دیکھا؟ زینب کبریٰ گھر کے صحن میں سو رہی ہے، سورج کی تمازت زینب کے بدن پر پڑ رہی ہے. مظلوم کربلا نے دیکھا سورج کی شعائیں میری بہن کو تکلیف دے رہی ہیں. کیا کیا؟ اپنے دونوں بازو پھیلائے، اپنی آبا کو اپنے بازووں پر لیا اور زینب کبریٰ کے درمیان اور سورج کی شعاؤں کے درمیان حائل ہو گئے. جب زینب کبریٰ کی آنکھ کھلی کیا دیکھا؟ میرے بھائی نے اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہیں، اب آپ نے دوش پر رکھی ہوئی ہے اور مجھے سورج کی تپش سے بچا رہے ہیں. ثانی زہرا نے کہا بھیا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آج آپ نے مجھے سورج کی تپش سے بچایا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں ایک دن میں بھی آپ کو سورج کی تپش سے بچاؤں گا. مظلوم کربلا نے فرمایا زینب ہو سکتا ہے جب میں تپتی ہوئی ریتی پر پڑا ہوا ہوں، کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑا ہوں، اس وقت تو مجھے سورج کی تپش سے نہ بچا سکے. ثانی زہرا نے وعدہ تو کر لیا لیکن کل کے دن جب آئی ہیں نا مقتل میں اور اپنے بھائی کی لاش کو پتھر ہٹائے ہیں، تیر ہٹائے ہیں، تلواریں ہٹائی ہیں، نیزے ہٹائی ہیں، جب بھائی کی لاش دیکھی نا ثانی زہرا کو وعدہ یاد آ گیا جو مدینہ بھائی کے ساتھ کیا تھا. اور پھر کہا بھیا مجھے معاف کرنا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو ایک دن سورج کی شعاؤں سے بچاؤں گی، لیکن بھیا معاف کرنا آج اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتی. گزر گیا 11 محرم الحرام کا دن اور آج 12 محرم الحرام کا دن آ گیا. 12 محرم الحرام تو 3 دن تک اس طرح کی لاشیں کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑے رہے اور یہ بہت بڑی مصیبت تھی اہل بیت پیغمبر کے لیے. کل کے دن جب مقتل سے گزارا گیا نا اس طرح کوفہ شام کو عرض کیا تھا کہ ساری مستورات اونٹوں سے ایسے نیچے آئی تھی جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے نیچے آتے ہیں. صرف بیمار کربلا چونکہ سجاد علیہ السلام کے پاؤں اونٹ کی پوچھ سے اونٹ کے پیٹ سے بندھے ہوئے تھے، سجاد علیہ السلام اونٹ سے نیچے نہ آ سکے. جب ثانی زہرا اپنے بھائی کے ساتھ راز و نیاز مصروف تھی اچانک ثانی زہرا نے کیا دیکھا؟ سید سجاد کے چہرے پر موت کی زردی چھا رہی ہے. ثانی زہرا اٹھی، اپنا بھائی بھول گئی. ثانی زہرا وہاں پہنچی، کیا سید سجاد پشت شتر پر سوار تھے، قدموں پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا کیا وجہ ہے؟ مالی اراکا تجود بنفسک، بیٹا میں دیکھ رہی ہوں تیری روح قفس مصری سے پرواز کرنے والی ہے، تو اپنے آپ قریب المرگ کیے جا رہا ہے. سید سجاد رو کر فرمایا اماں آخر میں کیسے قریب المرگ نہ ہوں، کیسے میری روح بدن سے نہ نکلے؟ آپ نہیں دیکھ رہی ہیں عمر ابن سعد اپنے منحوس سپاہیوں کی لاشیں دفن کر رہا ہے اور حجت خدا کا لاشا کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑا ہوا ہے. آج کے دن تک لاشیں بے غور و کفن پڑی رہی. آج کے دن سید سجاد اجازت امام صاحب میدان کربلا میں بنی اسد کے لوگ اکٹھے کیا، اے بنی اسد کے لوگوں آپ میرے ساتھ ان غریبوں کی لاشیں دفن کرواؤ. ایک ایک لاش کے بارے فرماتے رہے قدموا ھذا اخروا ھذا، پہلے اس لاش کو دفن کرو پھر اس لاش کو دفن کرو. ایک ایک کر کے ساری لاشیں دفن ہوگی. جب ساری لاشیں دفن ہوگی بنی اسد کے لوگ آگے بڑھے، یا ابن رسول اللہ آپ
کے بابا کی لاش نظر نہیں آ رہی، آپ کے بابا کی لاش کہاں ہے، آپ کے بابا کی لاش دفن نہیں ہوئی، اور یہیں پر رک جاؤ۔ سید سجاد کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر چند قدم چلے، ایک جگہ چند بکھرے ہوئے ٹکڑے کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑی ہوئی تھے، ان کے سامنے رکے سید سجاد اور سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا بتا، میرے دین دل کے پیاسے مارے جانے والے بابا، کوفہ و شام کے اسیر بیٹے کا سلام قبول ہو۔ بل یہ سب سمجھ گئے کہ جو بکھرے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ حسین کا مظلوم کی لاش ہے، آگے بڑھے تاکہ لاشیں دفن کروائیں۔ ایک عالم دین پڑھ رہے تھے، ساری لاشیں مظلوم سید سجاد نے بنی اسد کی مدد سے دفن کروائیں۔ دو لاشیں ایسے تھے جن بنی اسد کی مدد نہیں لی، ایک یہی لاش تھا، اور رک جاؤ بھائی بھائی یعیننی، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کچھ ہستیاں میرے ساتھ ہیں جو حسین کی لاش دفن کروائیں گے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے حسین کے نانا آ چکے ہیں، حسین کے بابا علی آ چکے ہیں، حسین کی پہلو شکستہ ماں آ چکی ہے، حسین کے بھائی حسن آ چکے ہیں میرے ساتھ لاش دفن کروانے کے لیے۔ ہاں مجھ پر اتنا احسان کرو، مجھے ایک چٹائی لا کر دو، ایک چٹائی لا کر دو تاکہ بابا کی لاش کو باہر کریں۔ چٹائی لائی گئی، سید سجاد میں بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، اس چٹائی میں جمع کیا، چٹائی میں جمع کرنے کے بعد قبر میں اترے، بہت دیر گزر گئی، سید سجاد قبر سے باہر نہ آئے، تو یہ سب پریشان ہو گئے، جوان بیٹا ہے، ایسا نہ ہو باپ کی لاش پر دھیان دے دے۔ آئے کیا دیکھا، سید سجاد نے اپنے ہونٹ بابا کٹی رگوں پر رکھے ہوئے، بابا سے آخری ودا کر رہے ہیں، قبر سے باہر نکلے، قبر کا نشان بنایا اور انگشت شہادت سے قبر پر ایک جملہ لکھا، ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا الذی قتلوہ جایا۔ اس مظلوم کی قبر ہے، اس مسلمان نے بھوکے شہید کیا، اس مسلمان نے پیاسے شہید کیا۔ ایک یہ لاش تھا جو بنی اسد کی مدد کے بغیر دفن کیا، اور پھر فرمایا اب چلو نہر علقمہ کے کنارے چلتے ہیں۔ گئے نہر علقمہ کے کنارے پر اس لاش کے پاس پہنچے جس لاش کے بازو نہیں تھے، ہاتھ نہیں تھے، ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، پورا جسم تیروں سے چھلنی تھا۔ اس لاش کے پاس گئے اور سلام کیا، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، اے میرے وہ چچا جس کے سہارے پر زینب کو سود کر بلا ملتی، آپ پر میرا سلام ہو۔ عباس نامدار کی لاش بھی سید سجاد نے پیغمبر پاک کی مدد سے دفن کی، نانا رسول کی مدد سے، اماں زہرا کی مدد سے، بابا علی کی مدد سے، بھائی حسن کی مدد سے دفن کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون۔ اللہ